بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کما هو احلو، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق القائلين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ عقیل احمد نجمی ابن اعجاز حسین، تقی الزہرا بنت نقی حسن، اور حسن اعجاز ابن اعجاز عقیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ سب سے پہلے تو دعا ہے، پروردگار ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃً مقبول و منظور فرمائے۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرمائے۔ پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقہ میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ منتقم خون حسینی امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے۔ ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے، ہم سب کو ان کی کما حق و معرفت نصیب فرمائے۔ بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے۔ ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار یہ جو عزاداری ہم نے کی ہے یہ آخری عزاداری نہ ہو، آئندہ بھی ہمیں بار بار تادم مرگ
عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جنہوں نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، جو دعائیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں، جائز شعر حاجات سب کی دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، کوئی خاص ٹاپک مجھے نہیں دیا گیا تو میں اپنی مرضی سے 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اب بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن ایک تذکر چھوٹا سا اور جلدی سے دے کر اگلے مرحلے میں داخل ہوں گا تاکہ ایک چھوٹا سا مقدمہ بنا سکوں اور 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ پہلی مرتبہ یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن میرا یقین ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے ساتھی نہیں ہیں، ہم عالم ارواح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یقین ہے، میں اس یقین کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، تو 3-4 سال مسلسل میری ان سے جنت البقیع میں مدینہ کے اندر ملاقات ہوئی۔ تو میں نے چوتھے حج پر ان سے ملاقات جب ہوئی تو میں نے کہا کہ آقا آپ سے ہمیشہ ماشاءاللہ یہیں پر ملاقات ہوتی ہے، یہ 4تھا سال ہے۔ تو ان کا جملہ مجھے آج تک نہیں بھولتا، کہا دعا کرو کہ قیامت کے دن بھی انہی کے در پہ ملاقات ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ہمارے جو ہے نا وہ وہاں کے رشتے ہیں جو یہاں آ کر بھی در اہل بیت کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم سب در اہل بیت پر ہی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ خوب عزیزان محترم، جو بات عرض کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ کربلا کے اندر حرم امام حسین علیہ السلام میں جو چاند رات کو پرچم علم کشائی جسے کہا جاتا ہے تبدیل ہوا تھا، تبدیل الرعیہ، وہ جو سوگواری کا پرچم، سرخ پرچم کو اتار کے جو سیاہ پرچم عزاداری کا تھا، وہ کل چونکہ یکم ربیع الاول ہو چکی وہاں پر، تو اس لیے وہ اتار دیا گیا ہے۔ اب وہاں پر جو ہے دوبارہ سے وہی سرخ پرچم لگا دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز سے بہرحال ایک رسماً عزاداری کے اختتام کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب یہ جو عزاداری ہم انڈو پاک بر صغیر میں کرتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں ایکسٹینڈڈ عزاداری۔ یہ ایکسٹینشن ہے، وہ جو اوریجنل والا معاملہ تھا آفیشلی اگر ہم مرکز اس کو مانتے ہیں تو اب ظاہرہ یہ ایکسٹینڈڈ عزاداری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جوانوں کو بتا بھی دینا چاہیے۔ بعض اوقات روش ہوتی ہے 2 طرح کی۔ اب والدین 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک والدین وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا میرے بچوں کو آپ نے یہ نہیں بتانا کہ مستحب کیا ہے وضو میں اور واجب کیا ہے۔ غور سے سنیے، انہوں نے کہا کہ آقا آپ نے ہمارے بچوں کو یہ نہیں بتانا کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے وضو کے اندر۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں اگر آپ نے بتا دیا کہ یہ مستحب ہے اور یہ واجب ہے تو یہ مستحب کو چھوڑ کے فقط واجب انجام دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ مستحب نہیں کریں گے، صرف واجب کریں گے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے وہ مستحب کو چھوڑ دیں اور واجب کو انجام دیں، ان کی مرضی ہے۔ آپ کا کام ہے ان کو بتا دینا کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے تو ڈر رہی ہیں کہ وہ مستحبات کو چھوڑ دیں گے، فقط واجب انجام دیں گے۔ اگر وہ مستحب کو بھی واجب سمجھ کر انجام دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگر ہم واضح نہیں کریں گے کہ یہاں تک آفیشیل ہے اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ ہے، تو بندہ یہی سمجھتا رہے گا کہ یہ بھی پارٹ آف آفیشیل عزاداری ہے. بتا دینا ضروری ہے. باقی ہر انسان کی مرضی ہے، منع کوئی نہیں کرتا. کلو ارضن کربلا ہے، کلو یومن عاشورہ ہے. جب بھی چاہیں جب بھی کریں جیسے بھی کریں وہ قبول ہے. خدا عرض کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے پھر مثلاً یہ مسجد اور امام بارگاہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عجیب تقسیم بندی ہوئی ہے. اور پھر یہ بات اپنے اوپر لے کر ہی کروں گا کہ بعض اوقات ہم نے بعض چیزوں کو واضح طور پر بیان نہیں کیا، مطلب جیسے کھول کے بیان کرنا چاہیے تھا. اس کی بھی ایک پرابلم ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ ہم منظم انداز سے تقسیم بندی نہیں کرتے. مثلا پونا گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں ہم نے ہر چیز کو ہی شامل کرنا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ ایام جو ہیں وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں عزاداری کو. تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے منہ پر کھڑے ہو کر بعض لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ جیسے ان سے بڑا کوئی واحد نہیں ہے اور ہماری توحید پرستی میں خدا نہ خواستہ کوئی شک ہو. یہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا. وہ تقسیم بندی یاد ہے نا کہ ہمارے بڑے بھائیوں نے جو ہے، ایک وہ ہے کہ جنہوں نے توحید کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اچھا ایک وہ ہے کہ جنہوں نے عشق رسول کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. اب ان کی مرضی ہے کہ اہل بیت کو انہوں نے ہماری جھولی میں ڈال دیا ہوا ہے. یہ ہماری تقسیم بندی تو نہیں ہے نا، لیکن وہ ٹائٹل بنا دیے گئے ہیں. توحید کی بات ہے کہ تو موحد کون ہے جناب؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہنے والے وہ ہیں. یہ ان کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے اور اتنا تکرار کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں بھی ہے کہ بھئی ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتے. اچھا اب یہ میں مقدمہ بنا کے گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے در اہل بیت سے سب کچھ لیا ہے. جو خزانے ہمارے پاس ہیں، جو موتی ہمارے پاس ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بھی ان صندوقوں کو جس میں خزانے پڑے ہیں بند کر کے رکھا ہوا ہے. کھول کے موتی نکالتے نہیں ہیں. جب تک نکالیں گے نہیں اس وقت تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب آئیے میں اپنے بزرگوں کی ایک بات اور پھر دوسری بات کروں گا. بھائی اس کو کبھی اس اینگل سے بھی سن لیا کیجئے. اور یہاں پر ہم مشترکہ ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا تعارف کروا دیں گے. مشترکہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کبھی کسی مفسر سے، کبھی کسی محقق سے، کبھی کسی گرامر کے ماسٹر سے یہ سوال کیجئے گا کہ بھائی میں فرادہ اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں انڈیویجولی پڑھ رہا ہوں، فرادہ انفرادی ذاتی طور پر اپنی، میں نے ابھی لیٹ آیا ہوں تو میں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پایا، میں نے اپنی نماز پڑھی ہے. جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے کہنا چاہیے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ بھئی ساری دنیا کا تعلق تو لکھنؤ سے نہیں ہے نا کہ جو ہم کہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ کہیں گے بھی ہم، وہ تو میں کو بھی ہم کہتے ہیں، میں مان لیتا ہوں نا. تو لیکن ساری دنیا تو نہیں ہے. عرب تو وہ نہیں کرتے نا. عربوں کے لیے تو آنا و نہنو جو ہے نا مختلف ہے. تو یہاں پر تو ہونا چاہیے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک اعبد و ایاک استعین، اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. لیکن ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تو میں یہاں پر مشترکہ تمام تر مسلمانوں کے لیے پیغام دینے لگا ہوں اس مسجد و امام بارگاہ سے کہ بندگان خدا سنو کہ جنہوں نے در اہل بیت سے لیا ہے انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، تاکہ تمہاری اور ہم سب کی بات سمجھ میں آ جائے۔ سنیں گے؟ آمادہ ہیں؟ اب ایک فارمولہ ہے اور اس کو سمجھا کے پھر اس کی تطبیق ہوگی۔ ایک فقہ کا فارمولہ ہے، فقہ۔ اچھا فقہ کیا ہے؟ شارع نے جو واضح کر دیا۔ شارع کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو حلال و حرام تو اللہ نے واضح کیا ہے نا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَخُذُوهُ، اللہ نے رسول خدا کے ذریعے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، معیار اور ملاک یہی ہے نا میرے بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسلام کے اندر جو احکامات الہی ہیں سمجھنا ان کو بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور مملکت خداداد اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر بھی نام اسلام کا ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ اچھا آپ کہیں گے آقا کیا مطلب؟ یہ جو بازار آپ خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں یہاں تک کہ احکامات لکھے ہوئے ملتے ہیں شارع کی طرف سے، یہاں تک مائنیوٹلی یعنی ڈیٹیل کے اندر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے خرید و فروخت کی تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ خریدنے جائیں گے تو جو خریدار ہے اگر پوچھتا ہے کہ بھئی کتنے کا، تو وہ بیچنے والے کہے گا بیع تو میں نے بیچا، خریدنے والے کہے گا اشتری تو میں نے خریدا، تو تب جا کر شرعی معاملہ ہوگا۔ یعنی بیچنے والا کہے میں نے بیچا، خریدنے والا کہے میں نے خریدا، کون کہتا ہے؟ وہ کہتا بھئی کتنے کا؟ 10 روپے کا، یہ لو پکڑو جاؤ۔ زبان سے بات تھوڑی کرتا ہے کوئی، نہیں کرتے نا۔ لیکن حکم کیا ہے کہ بیچنے والا کہے یہ میں نے بیچا، آپ کہے میں نے خریدا، یہ اس کو کہتے ہیں صیغہ، عقد، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اچھا مثال کے طور پر اسی شریعت کے حکم میں یہ ہے خیار فسخ، آپ نے خریدا مال، 3 دن تک مسلمان کو اختیار ہے کہ وہ جا کے واپس کر سکتا ہے مال کو۔ تو اب اگر مملکت خداداد میں کسی دکان پر لکھا ہوا ملے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا تو شرعن حرام ہے، شرعن حرام ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی تم مسلمان ہو یا نہیں؟ ہاں ہوں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ میں نے خریدا، مجھے فسخ ہے، اختیار ہے 3 دن تک، اگر میں چاہوں تو واپس کر دوں۔ اور عجیب یہ ہے کہ یہ مملکت اسلامیہ ہے اور وہ جو بلد کفر ہم کو جس کو کہتے ہیں وہ 3 دن نہیں 15 دن کا اختیار دیتے ہیں آپ کو کہ خریدا ہوا مال 15 دن کے بعد بھی جا کے واپس کر سکتے ہو۔ عجیب یہ ہے کہ مملکت اسلامی یہ ہے اور احکامات اسلامی کی امپلیمنٹیشن وہاں پر ہوتی ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین یاد رکھیے گا۔ اب یہ جو فارمولہ ہے نا بیعت و اشتریتوں کا، اس میں عزیزان محترم ایک چیپٹر یہ ہے کہ صیغہ واحد یعنی ایک معاملہ۔ اگر آپ نے ایک معاملے کے اندر پیکج ڈیل کی، اب آج کل کے زمانے میں ہوتا بائی 1 گیٹ 1 فری، میں بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دوں، اب یہ تو ہوتا ہے قانون، وہ کیا ہے کہ سالن کے ساتھ روٹی فری، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو کوئی بندہ جا کر کہے جی کہ مجھے سالن ہی چاہیے، روٹی دے دو، کیا دیں گے اس کو؟ وہ کہے گا بھائی سالن لوگے تو روٹی ملے گی، یہ تو سب کو پتا ہے نا۔ اچھا ایسے ہی ہوتا ہے بائی 1 گیٹ 1 فری، وہ بائی لوگے تو گیٹ فری ہوگا نا، 2۔ تیسرا شریعت یہ کہتی ہے، اب سنیے گا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایک معاملہ کیا، ایک معاملہ سنگل واحد، مثلا 5 قمیضیں، شلوار قمیض یا 5 شرٹ یا 5 جوتے یا کوئی بھی 5 چیزیں، 5 کتابیں لگا لیں، ہاں خریدی ایک صیغے میں۔ مثلا آپ نے کہا بھائی یہ کتنے کی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 5 10 روپے میں، مثال دے رہا ہوں بھائی اللہ 5 کہاں 10 روپے میں کچھ ملے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پیسے دیے، وہ پیکج اٹھا کے لے آئے، گھر میں آ کے کھولا، 4 پسند آئے، 1 پسند نہیں آیا، رنگ پسند نہیں آیا، سائز پسند نہیں آیا، کوالٹی پسند نہیں آئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے چاہا کہ وہ خیار فسخ ہے آپ کو 3 دن کا، جا کر جو پسند ہے وہ رکھ لیں، جو نہیں پسند جا کر واپس کر دیں۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شارع خدا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی خدا کیا کہتا ہے؟ شارع کا مطلب ہے خدا، میں مسلمان ہوں، پروردگار یہاں تیرا حکم کیا ہے؟ خدا کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ چونکہ صیغہ ہے ایک، تو یا 5 واپس کرو یا 5 رکھو،
یا پانچوں واپس کرو یا پانچوں رکھو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پسند ہے وہ رکھ لو، جو نا پسند ہو واپس کر دو. ٹھیک ہو گیا. اب میں اپنے بزرگوں پر قربان جاؤں جنہوں نے در اہل بیت سے لے کر یہ خیرات ہمیں دی ہے. کہا سنو، ہم ہیں بیچنے والے اپنی عبادتوں کو، اور خریدار کون ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. خدا ہے خریدار، خدا ہے خریدار، ہم ہیں بیچنے والے. اللہ کا قانون کیا ہے کہ ایک صیغے میں بیچی ہوئی چیز پیکج ڈیل کے طور پر یا ساری رکھی جائے گی یا ساری واپس کی جائے گی. اب لطف پروردگار سنیے. اور جو کہتا ہے کہ ہماری کون سی نمازیں ہیں کبھی بہانہ کر جاتا ہے، تو پورے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، سنو وہ خریدار کتنا غفور و رحیم اور کریم ہے. اس نے نہیں کہا کہ تم کہو کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر ایک سیغے میں خرید و فروخت ہو جاتی انڈیویجول. اس نے کہا کہ جب بھی نماز پڑھو تو کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی پروردگار میں اپنی نماز بیچنے نہیں آیا ہوں، بلکہ جتنی نمازیں ہیں سب کی بیچنے آیا ہوں. اب تیرا قانون یہ ہے کہ یا تو ساری رکھے گا یا ساری واپس کرے گا. مجھے یقین ہے کہ جب میں سب کا صیغہ استعمال کرتا ہوں تو ہمارے درمیان وہ اولیاء خدا بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نماز خدا نے قبول کرنی ہی ہے. اب یا ساری رکھے گا یا ساری واپس کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھائی ہمارا تو یقین ہے نا کہ ہمارے زمانے کے امام زندہ ہیں. جب آپ نے نماز پڑھی تو زمانے کے امام نے بھی پڑھی نا، حجت خدا نے بھی پڑھی نا. امام زمانہ نے بھی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر. امام زمانہ نے بھی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم سب کی عبادت ہے، یعنی ایک باکس میں ڈال کر خدا کو پیش کی ہے کہ پروردگار اگر میری قبول کرنی ہے تو ان کو بھی قبول کر لے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر حال میں قبول ہے. اللہ نے اپنے اولیاء خدا کی نماز کو تو رد نہیں کرنا نا، جنہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ معرفت کے ساتھ پڑھنی ہے. کتنا غفور و رحیم ہے خدا، جو بیچنے والے کو بتا رہا ہے کہ میں ایسا خریدار ہوں کہ تیری جنس کیسی بھی کیوں نہ ہو تو خالص جنس کے ساتھ ملا کے بیچ دے، میں لے لوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صلوات بر محمد و آل محمد. آگے چلیں. ایاک نعبد و ایاک، یہ ایک پہلو ہو گیا، یہ ایک پہلو ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں دوسرے پہلو میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے. عزیزان محترم، میں نے جو کہا تھا نا کہ عالم ارواح سے ہمارے سلسلے چلے ہوئے، عالم زر سے. اچھا ابھی 40 سے ہمارے بھائی صاحب جو ہے نا ہمارے ساتھ سیٹ میں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ساتھی ہمارے کربلا سے واپس آئے. ابھی ہم کربلا سے واپس آئے. آپ جو کربلا گئے ہیں زیارت کرنے، جب بھی گئے ہوں گے، اب کہاں سے سلسلہ شروع ہوا میں مقدمہ بنا کے 2 باتیں عرض کرتی ہوں. نمبر 1، عجیب، آپ نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اب یہ الگ بات ہے اگر آپ غور نہیں کرتے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے. آپ زیارت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی غور کر. انسان جو ہے نا وہ جتنا بھی غور کرے نا تو عجیب گہرائی میں چلا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا جب تک اہل بیت نہ سمجھا دیں. آپ کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہوتے ہیں. جانتے کیا گواہی دیتے ہیں؟ اذن دخول کے بعد اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. میں گواہی دیتا ہوں، اللہ اکبر، میں مومن در حسین پہ کھڑا ہو کے گواہی میں گواہی دے رہا ہوں. اور یہ امام صادق نے فرمایا، کسی عالم دین کی طرف سے نہیں ہے. امام معصوم نے کہ جب کوئی زائر ہے تو یہ زیارت پڑھے.
گواہی دے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔ کبھی آپ نے کھڑے ہو کر در حسین پر یہ سوچا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے جو میں امام کے لیے گواہی دوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں گواہی دے رہا، میں کون ہوں؟ اشہد انک قد اقمت، امام نے نماز پڑھی اور میں گواہی دوں کھڑا ہو کر در حسین پر کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ میں ہوں کون؟ میری حیثیت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، آپ کی پہلے جو بھی حیثیت تھی، اب جب مہمان بن کے در حسین پر کھڑے ہو گئے ہیں، اب آپ کی حیثیت بدل گئی ہے، مولا کے مہمان ہیں، زائر ہیں، گواہی دے رہے ہیں، گناہگار ہیں لیکن گواہی دے رہے ہیں، چاہیے ان کو گواہی، یہ مانگ رہے ہیں کس بات کی؟ کہ کہو، اگر سمجھ سکو تو اس میں پیغام کیا ہوتا ہے کہ اب جو کھڑے ہو کر حسین کے قیام نماز کی گواہی دے رہے ہو، اگر اس سے پہلے سستی کرتے بھی تھے تو اب شرم کرنا، آئندہ نماز میں خود کبھی سستی نہ کرنا۔ امام حسین کی گواہی دروازے پر کھڑے ہو کر دے کر آئے ہو۔ سنیے، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ صرف امام کے لیے نہیں ہے، یہ روش ہے کس کی؟ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ خطبۃ الوداع 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، رسول اللہ نے پوچھا تھا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ روش ہے کہ رسول اللہ نے مانگی ہے گواہی، اس سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ عالم ذر میں قرآن کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے الست بربکم العالی قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب اعلیٰ نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا ہاں تو ہے، پروردگار تجھے کیا ضرورت ہے گواہی مانگنے کی؟ تو رب اعلیٰ ہے، ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آئیے، گواہی مانگی، اس کا فلسفہ ہے کہ جب تم نے گواہی دے دی ربکم العالی کی قالوا بلا، تو اب یاد رکھنا جب تمہیں دنیا میں بھیجا جائے تو بھول نہ جانا وہاں کہہ کے آئے ہو قالوا بلا، تو ہے رب اعلی۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر نماز میں تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو وہاں کہہ کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، آپ اپنا تعارف کرواؤ۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں ہماری قوم کا تعارف سن لو، بس یہ مختصر سی بات ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم نے عالم زر میں گواہی دی اور جا کر جو تجلی نور خدا کا مرکز ہے وہاں پر کھڑے ہو گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم نے در خدا سے نہیں ہٹنا، ہم مطیع محض خدا ہیں، مطیع محض خدا ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے حکم کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ مسجد ہے، ایک جملہ کہوں تو سمجھیں گے، ہم اہدنا الصراط المستقیم جو نور خدا کی تجلی ہے، اتنا مستقیم ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، دیکھیے گا میری طرف بات سمجھ میں آ جائے گی، ہم اتنا مستقیم کھڑے ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے۔ سیدھا صرف خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کھڑے تھے خدا کے در پہ، پروردگار صرف تیری ماننی ہے، تیری عبادت کرنی ہے، صرف تو، صرف تو۔ اب کیا کریں کہ ہم منتظر کھڑے ہیں گواہی دینے کے بعد، پروردگار صرف تو، صرف تو۔ آواز خدا آئی،
وَمَا أَتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا حبیب تمہیں دے اسے لے لو۔ اب کھڑے ہیں خدا کے در پہ، خدا نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فقط میری اطاعت نہیں، میرے رسول کی اطاعت کرو، جو میرا رسول دے وہ لے لو۔ اب ہم اللہ کے حکم پر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارا تعارف یہ ہے، اپنی مرضی سے نہیں گئے، ہم اپنی مرضی سے نہیں گئے، اللہ کے حکم پر گئے، در رسول پہ ہم کھڑے ہو گئے، در رسول پہ حکم خدا ہے کہ در رسول پر جاؤ، جو تمہیں میرا حبیب دے لے لو، جو ہمارا حبیب تمہیں دے لے لو، جو رسول دے لے لو۔ اب در رسول پر کھڑے ہوئے تھے، 13 رجب آئی، 2 دن کے بعد در رسول سے ہم نے کیا لیا ہے؟ رسول کے ہاتھوں پہ علی ابن ابی طالب تھا۔ ہمارے سر پہ قرآن رکھو، خدا کی قسم ہم نے اپنی مرضی سے نہیں لیا، رسول نے لا کر دیا ہے۔ اب ہم تو کھڑے ہیں خدا کے حکم پر، اپنی مرضی سے تو نہیں گئے نا، تو ہاتھوں پر اٹھا کر علی کو لا کر دے دیا۔ اللہ کا حکم تھا جو حبیب دے لے لو، ہم نے لے لیا۔ ہماری اپنی چوائس نہیں ہے بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، علی کو رسول نے لا کر دیا ہے، رسول کو حکم پروردگار تھا، ہم تو مطیع محض خدا ہیں اور خدا کے رسول ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہ کسی کو ولی بناتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پھر در رسول پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جو میرا حبیب دے گا ہم نے لینا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ نماز فجر ہوئی، نماز فجر کے بعد بار بار رسول خدا ایک دروازے پر جاتے ہیں اور جا کر بار بار کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ہم کھڑے ہو گئے کہ جو رسول دے گا ہم نے لینا ہے۔ اب یہاں پر تو زبانی طور پر رسول بار بار فرما رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اب ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہم رسول خدا کے ساتھ ساتھ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ سلام کس کو کیا جا رہا ہے۔ میں عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں، ہم ارواح میں تھے نا جب، اس کی بات کر رہا ہوں، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ نجران کے رہنے والے آئے، ان کا مناظرہ ہوا رسول خدا سے۔ اب اللہ کے حکم پر رسول خدا نے ان کو چیلنج کیا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ رسول خدا نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی خواتین کو لاؤ میں اپنی خواتین کو لاتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنے نفس کو لاتا ہوں، اور پھر جو جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب ہم میدان مباہلہ میں جا کر کھڑے ہو گئے کہ یہ جن کو سلام کرتا تھا رسول وہ ہے کون؟ اب ایک قافلہ گھر سے نکلتا ہے مدینے کے اندر، اور وہاں پر ہم نے کیا دیکھا؟ ایک طرف ایک ننھا سا بچہ ہے، دوسری طرف ایک ننھا سا بچہ ہے، پیچھے ایک مرد چلا آ رہا ہے۔ جب قافلہ آگے بڑھ رہا تھا ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو نور محمد مصطفیٰ ہے، وہ حسن مجتبیٰ ہے، یہ حسین سید الشہداء ہے، اور اس کے پیچھے علی مرتضیٰ ہے۔ تو ایک مرتبہ ہم نے انتظار کیا، فقط علماء نجران نے انتظار نہیں کیا، میدان مباہلہ میں ہم بھی کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ جب قافلہ اور قریب آیا تو ایک مرتبہ ایک بی بی کو دیکھا کہ جو قدم رسول پہ اپنے قدم رکھ رہی ہیں، جن کے قدموں پر علی کے قدم آ رہے ہیں، جو ملکہ عصمت ہے۔ اب ہم نے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ جس کے دروازے پہ جا کر رسول سلام کرتا تھا یہ وہی فاطمہ الزہرا ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے لیا ہے، کہا یہ وہ بی بی ہے جس کے دروازے پہ رسول جا کے سلام کرتا تھا، جن کو میدانوں میں لا کے رسول خدا نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر دکھایا ہے۔ نہ لے رسول سے کیا ہماری مرضی ہے کیا؟
اللہ اکبر. ہم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں لیا. ایک دن مسجد میں بیٹھے ہیں، رسول خدا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سامنے سے حسین آتے ہیں، منہ کے بل زمین پہ گرتے ہیں اور رسول خدا صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں. حسین کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھاتے ہیں. ایھا الناس ھذا الحسین فعرفوہ، اے لوگو یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو. ہم نے پہچان لیا. ہم آج کے بعد جا کر رسول خدا کے کہنے پر در فاطمہ پر کھڑے ہو گئے. ہم نے اپنی مرضی سے نہ شہزادی فاطمہ کو پہچانا، رسول نے پہچانا ہے. ہمارا قصور کوئی نہیں ہے عزیزان محترم. ہم نے حسن و حسین اپنی مرضی سے نہیں، رسول خدا نے کہا. مولا کائنات سے محبت اپنی مرضی سے نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم کھڑے ہیں ان کے در پر تو عزیزان محترم ہماری نگاہیں پھر سامنے لگی ہوئی ہیں. ہم ان کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں. لیکن عزیزان محترم اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر ہمارے اندر یہ نفرت کیوں ہے، یہ بغض کیوں ہے، یہ دشمنی کیوں ہے؟ سنو گے، ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ہم تو صرف سامنے دیکھتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ در فاطمہ ہے، ہم کھڑے دیکھ رہے تھے. میں نے جملہ کہا نہیں، آپ سمجھ گئے ہیں. ہم کھڑے دیکھ رہے تھے. ہم تو اپنی محبت میں کھڑے دیکھ رہے تھے. ہم نے تو بی بی کو مباہلہ میں دیکھا تھا. ہم نے تو بی بی کو پردوں کے جھرمٹ میں دیکھا تھا. ہم نے تو بی بی کو مباہلہ فتح کرتے ہوئے دیکھا تھا. ہم کھڑے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کہ در رسول کے بعد در فاطمہ پر کچھ آگ جمع کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. اب ہمارا قصور کیا ہے ہمیں بتا دو نا. ہم نے در فاطمہ پر جب آگ لگتی دیکھی ہے، ہم نے جب اس علی کی گردن میں رسی دیکھی ہے، ہم نے جب اس حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اور عزیزان محترم جملہ کہہ دوں، ہم نے جب حسین کی لاش کے ٹکڑے پڑے دیکھے، ہمارا قصور تو بتاؤ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. شریکت الحسین میں بیٹھے ہیں نا. شہزادی آپ کو قیامت کے دن خدا سے جزا لے کر دے گی. بس اس دن محترم دو جملے کہہ کے آپ کی مزاحمات کو تمام کرتا ہوں. کیا ہوا حسین کے ساتھ؟ 11 محرم کا واقعہ سنا دوں؟ ہمت ہے؟ اجڑ چکی تھی کربلا، خیموں کو آگ لگ گئی تھی، لاشیں بکھرے ہوئے پڑے تھے کربلا کی سرزمین پر، اور سید سجاد نگاہوں کو جھکا کے قیدی بن کے بیٹھے ہوئے تھے. بیمار کربلا، سکینہ کا رخسار نیلا ہو چکا تھا، گوشوارے چھن چکے تھے سکینہ کے. بیٹھے ہوئے تھے قیدی بن کے. ایک مرتبہ گھڑ سواروں کو بلایا گیا. تعداد کتنی تھی اللہ جانتا ہے، 11 تھے، 14 تھے، 15 تھے. تاریخ میں لکھا ملتا، میں سید ہوں، میں پڑھ نہیں پاؤں گا کہ ان گھڑوں کے سموں کی حالت کیا تھی. بلایا گیا. عمر ابن سعد نے اکٹھا کیا. گھڑ سواروں نے کہا عمر سعد کیا بات ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا یہ لاشیں پڑی دیکھ رہے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ ان لاشوں پر گھوڑے دوڑا دو. اللہ اکبر. گھوڑے تیار ہوئے. امام سجاد کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. سب سے پہلی لاش تھی حبیب ابن مظاہر اسدی کی. سامنے لاش کو دیکھ کر گھوڑوں نے حبیب کی لاش کا رخ کیا. حبیب کے قبیلے والوں نے تلواریں نکال لی.
असदी कबीले वाले का उम्र साद, इनको रोको, खबरदार, हमने खुद मारा है हबीब को, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हबीब की लाश की बेहुरमती हो या एक नई जंग हो जाएगी। हमारे सामने हबीब की लाश की बेहुरमती न करना। उम्र साद डर गया, उसने कहा उठा कर ले जाओ लाश को। अज़ादारों, हबीब के कबीले वालों ने लाश उठा कर ले गए। एक एक करके लाशें सामने आती रही और कबीले वाले आके उठा के ले जाते रहे। सुनोगे, एक मर्तबा सैयद सज्जाद निगाहें झुका के देखा, जब सामने करबला में देखा सारी लाशें उठा ली गई थी, एक लाश पड़ी थी जो हुसैन मजलूम की थी, ज़हरा के लाल की थी। अज़ादारों, अब मैं कैसे कहूँ और आपने कैसे सुनना है, जो घोड़े इतनी लाशों की बेहुरमती करने आए थे, उन सब ने मिलकर तसल्ली के साथ हुसैन की लाश पर इतने घोड़े दौड़ा दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चाहे हुसैन पर किसी मोमिन ने सवाल कर दिया था, किसी आलिम दीन से, कहा मैं खाक शफा लेना चाहता हूँ, करबला की हदूद बता दीजिए, कहाँ से खाक उठाऊं जो खाक शिफा हो। रोना शुरू किया, कहा है जब घोड़े तोड़े हैं हुसैन की लाश पर, घोड़ों की सुमों के नीचे हुसैन की लाश के टुकड़े लगे हैं। अल्लाह जाने घोड़े कहाँ कहाँ तोड़ कर गए हैं, जहां जहां घोड़े तोड़े वहां वहां हुसैन की लाश के टुकड़े। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सिवाय गम शबीर के कोई गम ना दे। ये 11 मुहर्रम का वाक़या है अज़ीज़ान मोहतरम। अल्लाह अकबर। बस आपने बड़ी गिरिया कर लिया, मजलिस हो गई है, लेकिन अपनी मर्जी से एक जुमला कहना चाहता हूँ बस। अब ये सब बैठे हुए हैं, एक मर्तबा एक और मसला पैदा हो गया। जानते हो क्या था? एक नन्ना शहीद था जिसका नाम है असगर। अज़ादारों, असगर की मां बैठी देख रही थी और सकीना बैठी देख रही थी। किस खैमे के पीछे कोई पता नहीं। अज़ादारों, नेजा वालों को बुलाया गया, कहा लाश असगर को ढूंढो। एक मर्तबा एक नेजे वाले ने नेजा बुलंद किया और जमीन करबला, माँ ने कहा होगा परवर, नेजा खाली वापस आया, कहा होगा परवरदिगार तेरा शुक्र है, एक दूसरे लाइन ने एक नेजा जमीन में मारा है, नेजा खाली वापस आया। सकीना ने दुआ की। अज़ादारों, नेजे जमीन में मारे जा रहे हैं और खाली वापस आ रहे हैं। एक लाइन ने एक नेजा जमीन में मारा है और जब नेजा बाहर खींचा है तो लाश असगर भी साथ में आई है। उस लाइन ने पत्थर पे असगर की लाश को रखा है, एक खंजर निकाला है और सर पे हाथ रख के एक खंजर असगर की गर्दन पे चलाया है। मौला हुसैन, आप चाहते थे असगर पे हुर्मती से बच जाए। असगर की तो 2 शहादतें हो गई, एक तीर के जरिए, एक खंजर के जरिए। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।